ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں ہیگل کی جمالیات، کلاسیکی آرٹ، تلخیص و ترجمہ قمر جمیل۔ یہ مضمون کلاسیکی آرٹ ماہنامہ دریافت کے شمارہ نمبر 7 میں 10 مضامین کی شکل میں پیش کیا گیا۔ سماعت فرمائیے یہ مضامین علیحدہ علیحدہ۔ ہیگل کی جمالیات، کلاسیکی آرٹ، تلخیص و ترجمہ قمر جمیل۔ خاص طور پر وہ طنز جسے رومنوں نے تکمیل تک پہنچایا عبوری دور کی وہ صنف ہے جو یونان کے کلاسک کی خوبصورتی کے آئیڈیل کے بے جان ہونے کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس طرح کی کامیڈی یعنی ارسطوفینز جیسی کامیڈی مخالف انتہا کو اور گہرا کر دیتی ہے اور کلاسیکی آرٹ کی حیث سے آرٹ کی دوسری حیتیں سبقت لے جاتی ہیں۔ عبوری دور کے آرٹ کی سچی صنف کامیڈی نہیں، طنز ہے۔ طنز میں رزمیہ کا کوئی عنصر نہیں ہوتا، اسی طرح طنز میں کوئی غنائی عنصر بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے طنز ایک ایسی صنف ہے جسے ہم پوری ترقی یافتہ شکل میں یونان میں نہیں، جو صرف خوبصورتی کی مملکت ہے، بلکہ رومن دنیا میں دیکھتے ہیں۔ رومنوں میں جب عملی دنیا سے غصہ یا اشتعال پیدا ہوتا ہے، وہ اس سے اس کے فنکارانہ اظہار کے ذریعے نجات چاہتے ہیں۔ انہیں غصہ یا اشتعال سے نجات کا یہ راستہ بھی اکثر خالی خولی جوشیلی تقریروں میں ملتا ہے۔ اظہار کا یہ طریقہ بنیادی طور پر نثر کا ہے، لیکن اس زوال آمادہ حقیقت کو جب اس کا زوال ہو رہا ہو دکھائے تو یہ اظہار شاعرانہ ہو سکتا ہے۔ مثلاً ہوریس، جس نے ایک غنائی شاعر کی حیثیت سے یونانی آرٹ کی روح اور اس کے انداز کو اپنے اندر پوری طرح جذب کر لیا تھا، اپنے زمانے کے طور طریق، آداب زندگی اور اپنے عہد کی حماقتوں کو جو اپنی تقریب آپ کر رہی تھیں، اپنی طنزیہ نظموں اور اپنے مکتوبات میں دکھایا ہے۔ ان میں وہ انتہائی اوریجنل ہے، لیکن آرٹ اس حالت میں زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتا جس حالت میں انسان کے اندرونی تجریدی یقین اور خارجی حقیقتوں میں بین فرق موجود ہو۔ خاص طور پر خارج سے انسان کا تعلق صرف منفی نہیں ہو سکتا، اسے مصالحت کی طرف قدم بڑھانا ہی پڑتا ہے، تب ہی وہ کلاسیکی آرٹ کے انفرادی آئیڈیل کے مقابلے میں مطلق داخلیت کی طرف بڑھ سکتا ہے۔